آج ہم آپ کے ساتھ کچھ بالکل نیا اور شاید تھوڑا حیران کن کرنے والے ہیں۔ یہ آواز جو سامعین سن رہے ہیں، یہ دراصل ایک تجربے کا حصہ ہے۔ اور حیران کن بات یہ ہے کہ یہ آواز شہباز گل صاحب کی اپنی نہیں ہے، بلکہ ان کی آواز کی ایک مصنوعی نقل ہے جسے اے آئی یعنی مصنوعی ذہانت نے بنایا ہے۔ جی، آسان الفاظ میں کہیں تو یہ ایک اے آئی کلون ہے جو بات کر رہا ہے۔ ہاں، لیکن یہ بات بہت اہم ہے اور شروع میں ہی واضح کر دینا چاہیے کہ کوئی غلط فہمی نہ ہو بالکل۔ کہ اس آواز کے پیچھے جو خیالات ہیں، جو تحقیق ہے، جو ساری معلومات ہیں، وہ مکمل طور پر انسانی ہے۔ جی ہاں، بالکل۔ اور یہی میرے خیال میں اس تجربے کی سب سے خاص بات ہے کہ ساری گفتگو کے لیے جو بھی تحقیق ہے، ہر نقطے کی چھان بین وہ خود شہباز گل نے ذاتی طور پر کی ہے۔ صحیح۔ اچھا، تو آج ہم ذرا گہرائی میں جا رہے ہیں ان مواد کے جو آپ نے فراہم کیے ہیں۔ موضوع ہے ڈیجیٹل مارکیٹنگ اور اے آئی کا ارتقاء۔ مقصد یہ سمجھنا ہے کہ یہ جو ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہے یہ کیا بلا ہے، اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس یعنی اے آئی اسے کیسے آپ کہہ لیں بدل رہی ہے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ دیکھیں، ڈیجیٹل مارکیٹنگ تو سیدھی سی بات ہے، انٹرنیٹ اور فون، کمپیوٹر وغیرہ پر چیزیں بیچنا یا ان کی تشہیر کرنا۔ اور آج کل میرا مطلب ہے 5.5 ارب سے زیادہ لوگ انٹرنیٹ استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑی دنیا ہے۔ یہ سمجھ لیں جیسے ٹی وی یا بل بورڈ والے اشتہار، لیکن آن لائن۔ جیسے کوئی کافی شاپ اپنی نئی کافی کی تصویر انسٹاگرام پہ لگا دے، وہ بھی ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہے نا؟ جی بالکل۔ اور پھر آتی ہے اے آئی یعنی مصنوعی ذہانت۔ آسان لفظوں میں کہیں تو یہ کمپیوٹرز کو انسانوں کی طرح سوچنے، سیکھنے اور کام کرنے کی صلاحیت دیتی ہے۔ جیسے نیٹ فلکس ہمیں فلمیں تجویز کرتا ہے یا ہم سری سے کچھ پوچھتے ہیں، وہ سب اے آئی ہی کی مثالیں ہیں۔ تو ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں اے آئی ایک طرح سے آپ کہہ سکتی ہیں ایک بہت ہی سمجھدار اسسٹنٹ کی طرح کام کر رہا ہے۔ یہ بات دلچسپ ہے۔ تو اے آئی یہ سارے عمل کو، مطلب ڈیجیٹل مارکیٹنگ کو تیز، زیادہ سمارٹ اور زیادہ وہ کیا کہتے ہیں پرسنلائزڈ بنا رہا ہے۔ کریکٹ۔ ایک رپورٹ میں نے دیکھی، اس میں لکھا تھا کہ کوئی 88% مارکیٹرز روزمرہ کے کاموں میں اے آئی استعمال کر رہے ہیں۔ یہ تو بہت زیادہ ہے۔ یہ ہوتا کیسے ہے؟ ہاں، یہ واقعی کافی زیادہ ہے۔ اس کا ایک بڑا حصہ ہے پرسنلائزیشن، یعنی ہر بندے کے لیے الگ تجربہ۔ اے آئی یہ دیکھتا ہے کہ لوگ آن لائن کیا کر رہے ہیں، کیا سرچ کر رہے ہیں، کیا خرید رہے ہیں، اور اس بنیاد پر انہیں وہ اشتہار یا مواد دکھاتا ہے جو انہیں غالباً پسند آئے گا۔ اچھا، جیسے میں نے ایمیزون پر جوتے دیکھے تو پھر مجھے کھیلوں کے سامان کے اشتہار نظر آنے لگتے ہیں، وہ والا معاملہ۔ بالکل وہی۔ اے آئی آپ کے رویے کو سمجھ کر متعلقہ چیزیں سامنے لاتا ہے۔ اور ایک چیز آپ نے کہی، آٹومیشن، اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ بار بار والے کام اے آئی خود کر لیتا ہے؟ جی ہاں، جیسے ہزاروں لاکھوں لوگوں کو ای میلز بھیجنی ہے، اب یہ ایک ایک کر کے تو ممکن نہیں، تو اے آئی یہ کام خودکار طریقے سے کر دیتا ہے، صحیح وقت پر صحیح بندے کو صحیح پیغام بھیج دیتا ہے۔ میل چمپ جیسی سروسز اس کی اچھی مثال ہے۔ اس سے مارکیٹرز کا بہت سارا وقت بچ جاتا ہے۔ اور ایک اور چیز تھی، پریڈکٹیو انالیٹکس، یعنی مستقبل کا اندازہ لگانا۔ جی، اے آئی ماضی کے ڈیٹا کو، پرانے ریکارڈز کو دیکھ کر یہ اندازہ لگانے کی کوشش کرتا ہے کہ مستقبل میں کیا رجحانات ہوں گے، کون سے گاہک ممکنہ طور پر خریداری کریں گے، یا کون سی مارکیٹنگ حکمت عملی زیادہ کامیاب ہو سکتی ہے۔ اور چیٹ باٹس، وہ تو آج کل ہر جگہ نظر آتے ہیں۔ ہاں، چیٹ باٹس بھی اے آئی کی ہی ایک قسم ہے۔ یہ کمپیوٹر پروگرامز ہوتے ہیں جو گاہکوں سے بات چیت کرتے ہیں، سوالوں کے جواب دیتے ہیں 24 گھنٹے۔ زبردست! تو ان سب ٹیکنالوجیز کا ٹھوس عملی فائدہ کیا ہے؟ کیا واقعی فرق پڑتا ہے اس سے؟ بالکل فرق پڑتا ہے۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ پرسنلائزیشن سے کنورژن ریٹ، یعنی اشتہار دیکھ کر خریداری کرنے والوں کی شرح 30% تک بڑھ سکتی ہے۔ یہ بہت بڑا فائدہ ہے۔
نہ صرف وقت بچتا ہے بلکہ کمپنیاں اپنے گاہکوں کو بہتر طریقے سے سمجھ پاتی ہیں، اور اس کی مارکیٹ بھی دیکھیں، 2022 میں تقریباً $12.5 ارب کی تھی، اور اندازہ ہے کہ 2030 تک ہر سال 26% سے زیادہ بڑھے گی۔ تو یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن کیا اس میں کوئی مسائل یا چیلنجز بھی ہیں؟ کیونکہ ہر ٹیکنالوجی کے ساتھ کچھ نہ کچھ تو ہوتا ہے نا۔ مواد میں ڈیٹا پرائیویسی کا ذکر تھا۔ ہاں، یہ سب سے بڑا اور شاید سب سے اہم چیلنج ہے۔ اے آئی کو چلنے کے لیے ڈیٹا چاہیے، بہت سارا ڈیٹا، لیکن کمپنیوں پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اس ڈیٹا کو محفوظ رکھیں، لوگوں کی پرائیویسی کا خیال رکھیں، اور جو قوانین ہیں جیسے یورپ میں GDPR ہے، ان کی پابندی کریں۔ یہ تو واقعی نازک معاملہ ہے۔ بالکل۔ اس کے علاوہ یہ اے آئی ٹولز استعمال کرنا سیکھنا بھی بعض اوقات مشکل ہو سکتا ہے۔ وہ غلطیاں بھی کر سکتے ہیں، اور کچھ ٹولز مہنگے بھی ہوتے ہیں۔ تو انسانی نگرانی یعنی انسان کا نظر رکھنا اب بھی بہت ضروری ہے۔ ایک مضمون میں تو اے آئی تھکاوٹ کا بھی ذکر تھا، مطلب مارکیٹرز پر مسلسل نئے نئے ٹول سیکھنے کا دباؤ رہتا ہے۔ یہ بھی ایک پہلو ہے۔ تو اگر ہم مستقبل کی طرف دیکھیں، آگے کیا لگتا ہے؟ کیا اے آئی پوری مارکیٹنگ سنبھال لے گا؟ مستقبل میں یقیناً ہمیں اور بھی بہتر پرسنلائزیشن دیکھنے کو ملے گی۔ شاید اے آئی سے بنا ہوا مواد اور زیادہ عام ہو جائے، اور ہو سکتا ہے کہ پوری کی پوری مارکیٹنگ مہمات خود کار ہو جائیں۔ لیکن جیسا کہ فوربس کے ایک مضمون میں کہا گیا تھا، کارکردگی کو اخلاقیات کے ساتھ بیلنس کرنا ہوگا، خاص طور پر پرائیویسی کے معاملے میں۔ ٹیکنالوجی جتنی طاقتور ہوتی جاتی ہے، ذمہ داری اتنی ہی بڑھ جاتی ہے نا؟ بالکل صحیح۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ آن لائن پہنچنے کا نام ہے، اور اے آئی اس سے پرسنلائزیشن، آٹومیشن اور تجزیات کے ذریعے بہت بہتر بنا رہا ہے۔ فائدے بہت ہیں، لیکن ڈیٹا پرائیویسی اور انسانی نگرانی جیسے چیلنجز پر دھیان دینا بہت ضروری ہے۔ مواد میں یہ بھی مشورہ دیا گیا ہے کہ شروعات چھوٹے پیمانے پر کی جا سکتی ہے، جیسے میل چمپ یا گوگل ایڈز کے اے آئی فیچرز استعمال کر کے دیکھ لیں۔ جی ہاں، اور ایک آخری نقطہ جو سوچنے پر مجبور کرتا ہے وہ یہ کہ جیسے جیسے اے آئی مارکیٹنگ کے زیادہ سے زیادہ تکنیکی کام اپنے ذمے لیتا جائے گا، تو پھر انسان کا کیا کردار رہ جائے گا؟ کیا انسانی تخلیقی صلاحیت، حکمت عملی بنانا اور لوگوں کے ساتھ وہ جو حقیقی جذباتی تعلق ہوتا ہے وہ زیادہ اہم نہیں ہو جائے گا؟ کیا یہ وہ چیز ہے جسے اے آئی شاید کبھی بھی پوری طرح کاپی نہ کر سکے؟ یہ ایک بڑا سوال ہے۔